बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों शहर तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन दोनों शहरों में बहुत से तारीख़ी मकामात हैं जिनको देखने की हसरत तमाम मुसलमान अपने दिलों में रखते हैं। ऐसे बहुत से तारीख़ी मकामात हैं जिनको अब हकीकी आँखों से देखना नामुमकिन है, क्योंकि जदीद तामीर के बाद ये मकामात अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं। हम सिर्फ इनको तस्वीर में ही देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं तारीख़ी मकामात में से 5 के बारे में बताया जाएगा और उनकी तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल करमा वाली रात को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाजरीन, ये हरम काबा की तौसीह से पहले की तस्वीर है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हरम के सहन में 2 गुंबद और बने हुए हैं जिन पे सुरख तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है। 1882 ईस्वी तक काबा मुशर्रफा के करीब मताफ में ये 2 छोटे कुबे बने हुए थे। इनकी तारीख कुछ यूँ है कि मक्का मुकरमा के एक मशहूर गवर्नर उस्मान नूरी पाशा, जिनको वाली हिजाज का एजाज़ भी हासिल है, वो इस लिहाज से एक मुनफरिद शख्सियत थे कि उन्होंने अपने दौरे इंतज़ाम में हरम मक्की और शहर मक्का में इस कदर अहम काम करवाए कि आज भी अहले इल्म उनके कारनामों के मोतरफ़ हैं। ये जो 2 कुबे आपको नज़र आ रहे हैं जिनको सुरख तीर से ज़ाहिर किया गया है, ये काबा मुशर्रफा के मशरिक में थे और अव्वलन इनमें से एक कुबा कुब्बतुस सकाया यानी पानी की फराहमी का कुबा कहलाता था, जबकि दूसरा कुबा कुब्बतुल फराशीन यानी सफाई सुथराई का सामान रखने वाला कुबा कहलाता था। दोनों कुबे 6 स्क्वायर मीटर के थे। 1846 ईस्वी में इन दोनों कुबों में से कुछ और काम लिया जाने लगा। कुब्बतुस सकाया यानी पानी की फराहमी का कुबा मकतब यानी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया, जिसको अल मजीदिया लाइब्रेरी का नाम दिया गया, और कुब्बतुल फराशीन यानी सफाई सुथराई का सामान रखने वाला दूसरा कुबा, उस पर वक़्त बताने वाली मशीन रख दी गई जिसे हम घड़ियाल या घड़ी कह सकते हैं। ये घड़ी आजकल की घड़ियों की तरह नहीं थी, बल्कि इसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ थी, और यूं ये कुब्बा दारुत तौक़ीत यानी टाइम हाउस कहलाने लगा। इस पुरानी घड़ी को आजकल मक्का म्यूज़ियम में रख दिया गया है। ये दोनों कुबे रहे तो बहुत तारीख साज और अपने ज़माने में बहुत अहमियत वाले भी, लेकिन इनकी वजह से हरम मक्की में बाबे अली और बाबे अब्बास जो सही की जानिब बने दरवाजे थे, इस जानिब से हरम में दाखिल होने और इस जानिब हरम में बैठे लोगों को काबा बराह रास्त नज़र नहीं आता था। ये दोनों कुबे दरमियान में हायल रहते थे, इसलिए कई सालों यहाँ मौजूद रहने के बाद एक फतवे के तहत ये कुबे 1882 में मताफ से हटा दिए गए और माजी का हिस्सा बन गए, लेकिन अब भी इनको मुख्तलिफ तस्वीर में देखा जा सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर एक और मकाम की पुरानी तस्वीर है जिसमें बहुत से रूहानी मकामात नज़र आ रहे हैं जो आज हम सिर्फ तसव्वुर की आंख से ही देख सकते हैं। इस तस्वीर में सुरख तीर से 2 मीनारों की निशानदही की गई है जो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि ये मक्का मुकरमा में मौजूद मस्जिदुल हराम है। इस तस्वीर में आपको एक मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही है जिसको मस्जिद बिलाल हबशी कहा जाता था। ये मस्जिद मस्जिदुल हराम से मुत्तसिल एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन अब ना तो ये मस्जिद मौजूद है और ना ही पहाड़ इस हालत में है। इसी वजह से आज के ज़ायरीन इस मकाम को नहीं देख सकते। इस तस्वीर में नज़र आने वाली मस्जिद जिस पहाड़ पर बनी हुई है, इसका नाम जबल अबू कैस है, और आजकल इस पहाड़ पर यह मस्जिद बिलाल मौजूद नहीं, बल्कि बादशाह वक़्त का एक नहायत वसी व अरीज़ खूबसूरत महल तामीर हो चुका है, और इसको तामीर हुए भी तकरीबन 4 अशरे गुजर चुके हैं, और ये महल काबा मुशर्रफा के सहन यानी मताफ से साफ नज़र आता है। आज के ज़ायरीन की शायद इस महल पर नज़र पड़ भी जाए, लेकिन कम ही किसी को ये इल्म होता है कि जिस पहाड़ यानी जबल अबू कैस पर यह महल तामीर है वो नहायत मुतबर्रिक और तारीख़ी पहाड़ है। कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस पहाड़ को सबसे पहले कुर्राए अर्ज़ पर नमूदार किया वो यही पहाड़ था। जबल अबू कैस बहुत तारीख़ी पहाड़ था। एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि इस पहाड़ की चोटी पर अबू कैस नामी एक शख्स रहता था, जिसकी वजह से इस पहाड़ का नाम जबल अबू कैस पड़ गया। इस पहाड़ की सिर्फ यही अहमियत नहीं है, बल्कि काबा मुशर्रफा की इब्तदाई तामीर में इस पहाड़ के पत्थर भी इस्तेमाल किए गए, और तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के मौका पर हजर अस्वद को इस पहाड़ पर बतौर हिफाजत रखा गया था। इसके अलावा इसी पहाड़ की चोटी पर
آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک اور پیاری انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، تو کہا جا سکتا ہے کہ شق القمر یعنی کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ بھی اسی پہاڑ پر رونما ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جب 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں مکہ فتح ہوا تو ایک روایت کے مطابق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہی پہاڑ پر چڑھ کر آذان دی تھی، جہاں بعد میں ان کے نام سے مسجد بنا دی گئی، جو کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے، لیکن اب یہ مسجد اس جگہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی آذان مسجد الحرام میں کعبہ کی چھت پہ دی تھی۔ اس کے بعد سکرین پر چلنے والی تصویر میں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے جس کو مسجد حمزہ کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ وہ مکان تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رہائش پذیر تھے، جس کو بعد میں مسجد بنا دیا گیا تھا۔ یہ مکان سن 2013 تک موجود تھا، اب جدید تعمیر کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ بہت بہادر انسان تھے اور آپ کی عظیم شہادت مدنی حیات میں غزوہ احد میں ہوئی۔ آپ کی شہادت اتنی عظیم اور مظلومانہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کے لقب سے نوازا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا ایک معجزاتی عمل تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل کوہ صفا کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سے گزرا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کا شوق رکھتے تھے۔ اس دن جب آپ شکار سے لوٹے تو ایک عورت نے ابو جہل کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کے بارے میں انہیں بتایا۔ حضرت حمزہ غضبناک ہو کر سیدھے مسجد الحرام آئے تو انہوں نے ابو جہل کو لوگوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھے، جب قریب پہنچے تو اپنی کمان اٹھائی اور زور سے اس کے سر پر دے ماری، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل، کیا تم اس شخص کی ملامت کرتے ہو؟ لو، میں آج سے اس کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تم میں طاقت ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ بنی مخزوم کے افراد ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں میں نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ یہ سب بڑے ہی معجزاتی انداز میں ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے، اور یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ 39ویں مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد مسلمانوں کو ایک اور کامیابی ملی، جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان دونوں ہستیوں کا اسلام قبول کرنا تمام مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد ویڈیو سکرین پر نظر آنے والا مقام وہ بابرکت مقام ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن یہاں گزرا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا حقیقی نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب تھا، انہیں حلیمہ بنت عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں اپنی گود میں کھلاتی اور لوریاں سناتی تھی۔ 2 سال 2 ماہ بعد یا کچھ روایات کے مطابق 5 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس چھوڑ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی بہت سی احادیث حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ آپ قبیلہ حوازن سے تھی۔
اس قبیلہ سے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر بعد میں حوازن مسلمان ہو گئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ آپ کے خاوند بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی روایات کے مطابق آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ 2 برس کے بعد وہ واپس آئیں تو مکہ میں وبا تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دوبارہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس تک بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بھائی بہن تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر ہے، جس جگہ پر آپ کا بچپن گزرا۔ اسی بابرکت مقام کے ارد گرد وہ جگہ بھی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچپن میں شق صدر کا واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ ناظرین، ویڈیو سکرین پر چلنے والی اس تصویر میں جو مقام نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا۔ آپ مکہ کی نہایت مالدار اور نیک خاتون تھی۔ آپ کو مکہ میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ کا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امت کی پہلی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسی مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور 4 بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ زائرین اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اس گلی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اب یہ گھر موجود نہیں ہے، تاہم مقام ضرور موجود ہے۔ باب المروہ سے باہر نکلتے ہی بائیں ہاتھ پر موجود بازار سوق اللیل کی مرکزی گلی، جس پر پلاسٹک کے شیڈ پڑے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ اسے چھپڑا بازار بھی کہتے ہیں، اس مرکزی گلی کے اندر دائیں ہاتھ پر پہلی گلی تقریباً وہ جگہ ہے جہاں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مکان مبارک تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے رہیے۔ جزاک اللہ۔